12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند، اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف کو مصر کی سرزمین میں، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب وہ قافلہ مصر کے پایہ تخت منفس میں پہنچا تو قافلہ والوں نے دوسرے سامان تجارت کے ساتھ آپ کو بھی فروختگی کے لیے پیش کیا۔ گلشن خلیل کا مہکتا ہوا پھول جب بازار مصر میں لایا گیا ہوگا تو ساری فضا معطر ہو گئی ہوگی۔ حسن و جمال کا ایسا مرقع نہ آنکھوں نے آج تک دیکھا اور نہ کانوں نے سنا۔ ایسے غلام کی آمد کی خبر آنے واحد میں شاہی ایوانوں میں گھومنے لگی ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خریداروں کے ٹھٹ لگ گئے ہوں گے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمت پیش کرنے میں بخل سے کام نہ لیا ہوگا۔ آخر مصر کے ایک امیر کبیر شاہی دربار کے کالا افسر نے اسے خریدا، اور آپ کے خریدار کا نام فوتی فار ہے۔ چنانچہ بائبل میں ہے، دو مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتی فار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ قرآن حکیم نے اسے عزیز مصر کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ۔ عزیز مصر نے آپ کی لوح جبیں پر سعادت و نجابت کے نقوش دیکھ لیے تھے، بڑی محبت سے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے، اس کے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا، اس کی کسی طرح دل آزاری نہ ہو، اس کی شکل و صورت کسی شاندار مستقبل کی غمازی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس عورت کا نام ایک روایت میں راعیل ہے اور تلمود میں اس کا نام زلیخا ہے، شاید اس روایت سے ہماری کتابوں میں وہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں ظرف ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ ہم نے قرار بخشا یوسف کو ایسے ملک میں جہاں کسی کو یوسف کے عظیم خانوادے کا علم تک نہ تھا، جیسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مصر لایا گیا تھا، جسے بیچنے والے بھی ایک بھگوڑا غلام تصور کرتے تھے، پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لایا گیا اور فروخت ہوا۔ اس کے لیے اتنی عزت و آسائش کے سامان مہیا فرما دینا، مصری مملکت کے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لیے پدرانہ شفقت بلکہ فدیانہ جذبہ پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر، یعنی جس طرح ہم نے اس پر یہ مہربانی فرمائی اسی طرح حضرت یعقوب کی بتائی ہوئی تعبیر کو بھی پورا کیا جائے گا، اور اسے تأویل الاحادیث کا علم مرحمت فرمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مشکلات کا ہجوم، مخالفتوں کے طوفان، اسباب و وسائل کا فقدان اس کے حکم کے وقوع پذیر ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ بھائیوں کی ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یوسف کو جہاں پہنچانے کا ارادہ فرمایا وہ ہو کر رہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ عام لوگ ظاہری حالات پر نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے۔ ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے ناواقف ہوتی ہیں، اس لیے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ قدرت خداوندی کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم، اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عمر کا وہ حصہ جس میں انسان کی جسمانی اور عقلی قوتیں پوری طرح نشوونما پا لیتی ہیں اسے اشدہ کہتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک یہ 30
اور 40 سال کے درمیانی عرصے کا نام ہے، یعنی جب آپ کی فطری صلاحیتیں پوری طرح رونما ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خصوصی نوازشات سے سرفراز فرمایا اور انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد حکمت اور نبوت ہے، اور علم سے مراد احکام شرعی کا علم یا خوابوں کی تعبیر کا علم، اور عظمت شان کے اظہار کے لیے دونوں کو نکرہ ذکر کیا۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری حکم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر حاکم بنا دیا، کیونکہ عالم قدس سے جوہر نفس پر انوار الہیہ اور ربانی تجلیات کا فیضان اسی وقت ہوتا ہے۔ یہاں علامہ مذکور نے بڑی نفیس بحث لکھی ہے جو مطالعہ کے قابل ہے۔ تفسیر نیشاپوری۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو، یعنی ہمارے یہ احسانات صرف حضرت یوسف تک محدود نہیں، بلکہ جو بھی صبر و استقامت، عصمت و طہارت اور دیگر خصائل حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرے گا، ہم اسے بھی ان نوازشات سے بہرہ ور فرمائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ۔ اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور بس حد ناز کہنے لگی، بس آ بھی جا۔ یوسف پاک باز نے فرمایا، خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خامند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ عزیز کی بیوی آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، لیکن اس کے لیے یوسف جیسے پاک باز نوجوان سے یک بار کی اظہار مدعا کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے نسوانی فطرت کے مطابق انہیں اپنا سید زبوں بنانے کے لیے سینکڑوں جتن کیے ہوں گے اور آپ سے بے تکلف ہونے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی۔ راودت کا لفظ اسی امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی مراودتا کہتے ہیں بڑی نرمی اور لطائف الحیل سے کسی چیز کی طلب کرنا۔ اس کا اصل راد ہے، اس کا مفہوم آنا جانا، آمد و رفت رکھنا ہے، لیکن جب اس جوان صالح کی بے نیازیوں نے اس کے تمام ہیلوں کو ناکام بنا دیا تو اس نے آخری قدم اٹھایا، یوسف کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خلوت خانہ کے تمام دروازے بند کر دیے، اور جب بالکل تنہا ہو گئی تو شرم و حیا کے تمام آداب کو پس پشت پھینکتے ہوئے کہنے لگی، ہئی تلک۔ ہیتا کی حرکات و سکنات کے متعلق بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں، لیکن حضرت ابن مسعود کی روایت کے بعد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہئی تلک پڑھایا ہے اور ہا اور تا دونوں پر فتح، مزید کیلو کال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ علماء نے اس بارے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا اجمی، کسی نے اسے حورانی، کسی نے عبرانی اور سریانی، اور ایک صاحب نے اسے قبطی بھی کہا ہے، لیکن صحیح قول وہ ہے جو مجاہد سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجمی نہیں بلکہ عربی ہے، کسی چیز پر برانگیختہ کرنے اور اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابو حیان نے لکھا ہے یہ اسم فعل ہے اور جلدی کرو کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ آپ خیال فرمائیے، عزیز مصر کے محل کی ایک خلوت گاہ ہے، اس کے سارے دروازے بڑے اہتمام سے مقفل کر دیے گئے ہیں، مکمل تنہائی ہے۔ اس حالت میں آپ زلیخا کی اس اشتعال انگیز درخواست بلکہ تقاضے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آپ کے جواب کے ہر لفظ سے پیغمبرانہ جلالت، متانت اور تمکنت ظاہر ہو رہی ہے۔ پہلے فرمایا معاذ اللہ، یعنی میرا معبود برحق اس فعل کبھی کو ناپسند کرتا ہے، میں ایسے جرم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا انہ ربی، تو عزیز مصر کی آبرو ہے جس نے مجھ پر اس غریب الوطنی میں اتنا احسان اور مروت کیا، بھلا میں ایسے محسن کی آبرو کو کیسے داغدار کر سکتا ہوں۔ آخر میں سنن الہیہ میں سے مکافات عمل کے اٹل قانون کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی کامران نہیں ہو سکتا۔ کتنے حکیمانہ اور باوقار انداز میں زلیخا کو بتا دیا کہ یہ سودا بڑا مہنگا ہے، یوسف اس کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ معاذ اللہ ان مصادر میں سے ہے جن کے فعل کا محذوف ہو جانا واجب ہے، جیسے سبحان اللہ۔ ربی کے متعلق اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ اس سے مراد عزیز مصر ہے، کیونکہ رب بمانی سید اور مربی، پرورش کرنے والا، عام مستعمل ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ۔ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا،
اور وہ بھی کسد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اس عورت نے تو کسد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی کسد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یہ آیت بڑی معرکۃ الآراء ہے، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کے متعلق تفصیل سے لکھا جائے تاکہ حقیقت منکشف ہو اور کسی قسم کا شبہ دل میں خلجان پیدا نہ کرے۔ اس آیت میں ہمہ کا لفظ 2 دفعہ مذکور ہے، لیکن دونوں کے فاعل جدا جدا ہیں۔ ہمت کا فاعل عزیز کی بیوی ہے اور دوسرے ہمہ کا فاعل حضرت یوسف ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں فعل ایک ہی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں یا ہمت فعل کا معنی اور ہے، ہمہ کا اور ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمہ بہا مستقل جملہ ہے اور لولا الرآ برہان ربہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے۔ اس جملہ شرطیہ کا پہلے کلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رائے کے حاملین پھر اس بات میں باہم مختلف ہیں کہ کیا ان دونوں فعلوں کا ایک ہی معنی ہے یا الگ الگ۔ ان میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ ہمت کا معنی ہے کسی چیز کا عزم اور قصد کرنا، اور ہمہ بہا میں عزم و قصد کا معنی نہیں بلکہ محض میلان طبع مراد ہے۔ ان کے خیال کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے تو اس حرکت کے ارتکاب کا عزم مصمم کیا، لیکن حضرت یوسف کے دل میں محض میلان طبی کا ظہور ہوا۔ لیکن یہ معنی بیان کرنے میں لغت سے زیادہ عقیدت کو دخل ہے۔ جو شخص حضرت یوسف کی نبوت کا قائل نہیں یا نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں سمجھتا، اس کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ اگر وہ یہ اصرار کرے کہ پہلا فعل جس کا اسناد زلیخا کی طرف ہے اس کا معنی محض میلان طبع ہے اور دوسرے فعل کا معنی عزم و قصد ہے، تو ہم اسے کیوں کر قائل کر سکیں گے؟ دوسری جماعت کا خیال ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا عزم اور قصد کرنا۔ وہ کہتے ہیں زلیخا نے بھی اس فعل کا قصد و عزم کیا اور آپ بھی نعوذ باللہ بالکل تیار ہو گئے، لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نمودار ہو گئی تھی۔ امام فخر الدین رازی اور دیگر محققین نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے اس قول پر انتہائی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اسے حضرت یوسف کے دامان عصمت پر ایک ناروا بہتان قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت امام رازی نے اس مسئلے کو بڑی شرح و بسط سے لکھا ہے، اس لیے انہی سے استفادہ کرتے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے کی بتوفیق اللہ کوشش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں لولا الرآ برہان ربہ شرط مؤخر ہے اور ہمہ بہا جزائے مقدم ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے تو اس فعل کا عزم مصمم کیا، اور اگر یوسف برہان الہی کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ان انتہائی اشتعال انگیز حالات میں اس فعل کا عزم اور قصد کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے کیونکہ برہان الہی کا مشاہدہ فرمایا، اس لیے ان سے اس فعل کا عزم و قصد وقوع پذیر نہیں ہوا۔ علامہ مصوف نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے متعدد زوردار دلائل پیش کیے ہیں، میں ان میں سے صرف ایک کے ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آؤ ان سے پوچھیں جن کا اس واقعے کے ساتھ براہ راست تعلق تھا کہ کیا حضرت یوسف نے عزم و قصد کیا تھا یا نہیں، جو فیصلہ وہ دیں اس کو تسلیم کرنے میں تو کسی کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جن کا اس واقعے سے براہ راست تعلق تھا وہ یہ ہیں: خود حضرت یوسف، زلیخا، اس کا خاوند، زنان مصر، گواہ خود رب العالمین۔ یوسف علیہ السلام کا اپنا بیان یہ ہے ہی راودتنی عن نفسی کہ اس عورت نے مجھے طرح طرح سے پھسلانا چاہا۔ پھر آپ کا یہ دعا فرمانا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس بری حرکت کی طرف مجھے وہ بلاتی ہیں اس سے تو قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ عزیز کی بیوی نے 2 بار آپ کے دامن کی پاکی کا اعتراف کیا۔ پہلی مرتبہ اس نے زنان مصر کے سامنے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور دوبارہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف نے اس کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگائے ہوئے بہتان کی تحقیق نہ ہو جائے میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت زلیخا نے پھر برملا کہا اور عزیز مصر نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب تمہارا مکر ہے، یوسف بے گناہ ہے، اور اس گواہ نے بھی گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچا ہے، اور سب سے سچا گواہ اللہ جل مجدہ ہے، اس نے بھی آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اسی آیت میں فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یعنی یوسف تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اس سے تو ہم نے ہر قسم کی برائی اور فحشاء کو دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور خود ابلیس نے کہہ دیا کہ یوسف کا دامن اس داغ سے پاک ہے، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکتا، اور یوسف بارشاد الہی مخلصین میں سے ہیں، اس لیے شیطان کے فریب میں نہیں آ سکتے۔ ابھی ایک چیز حل طلب باقی ہے۔ اہل لغت میں سے زجاج نے ہمہ بہا کو جزائے مقدم بنانے سے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جزا کی تقدیم شاذ ہے اور کلام فصیح میں موجود نہیں۔ اس کا امام نے یہ جواب دیا کہ بے شک احسن یہی ہے کہ جزا شرط سے مقدم نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی معنوی اہمیت کے پیش نظر
اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ غلط ہے، بلکہ علامہ ابو حیان نے تصریح کی ہے کہ جزا کو شرط پر مقدم نہ کرنے کا قاعدہ نحویوں کے نزدیک متفقہ نہیں ہے۔ کوفیوں نے تو اس تقدیم کو بالکل جائز قرار دیا ہے، اور بصریوں میں سے ابو زید انصاری اور مبرد جیسے بلند پایا عالم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ زجاج نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ لولا کی جزا پر لام آنا ضروری ہے، اگر ہمہ بیہا جزائے مقدم ہوتی تو اس پر لام ضرور داخل ہوتا۔ لام کا نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا لولا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام راضی نے اس کا یہ جواب دیا کہ لام کا جزا پر لے آنا جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لام کے بغیر جزا آ ہی نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے یہ آیت بطور استشہاد پیش کر کے زجاج کے دونوں اعتراضوں کو رد کر دیا۔ ان کانت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها، یہاں تو با اتفاق ان کانت لولا کی جزا ہے، یہ مقدم بھی ہے اور اس پر لام بھی نہیں، اور اگر اس پر کوئی بزد ہی ہو کہ لولا کی جزا مقدم نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں گے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمہ بیہا جزا نہیں ہے کیونکہ یہ مقدم ہے، اور تمہارے خیال میں اگر اس مقدم کو جزا مان لیا گیا تو آسمان گر پڑے گا، لیکن وہ کیا جزا ہے جس کو تم مقدر مانتے ہو؟ قاعدے کے مطابق اسی چیز کو مقدر مانا جا سکتا ہے جس پر کلام سابق دلالت کرے، اس لیے جو جزا مقدر مانی جائے گی وہ یہی ہمہ بیہا ہی ہوگی جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے۔ اس صورت میں بھی معنی وہی رہے گا جو ہم نے بیان کیا۔ اس سلسلے میں بعض اسلاف کے اقوال سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف نے عزم و ارادہ کیا تھا۔ امام راضی اور ابو حیان اور دیگر محققین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اقوال آپس میں اتنے متضاد ہیں اور ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں کہ انہیں صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ کسی مستند روایت سے اسلاف سے ثابت بھی نہیں جن کی طرف انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو حیان رقم تراز ہیں، یعنی ہم نے اپنی کتاب کی صفحات کو ایسی روایات کے نقل کرنے سے پاک رکھا ہے اور آیت کی توضیح کرتے ہوئے لغت عرب کے قواعد پر اعتماد کیا ہے۔ برہان عرب ہی، برہان سے مراد حرمت زنا کی وہ قطعی دلیل ہے جو آپ کو معلوم تھی، یہ آپ کی جبلی طہارت اور فطری عصمت جو نفوس انبیاء کا خاصہ لازمہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دانتوں میں انگلی دبائے کھڑے ہیں۔ لنصرف عنہ السوء، سوء ان سے مراد گناہ صغیرہ اور فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ مخلصین اور مخلصین پہلی قرات کے مطابق اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیا، اور دوسری قرات کے مطابق وہ مراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور حضرت یوسف ان دونوں وصفوں سے موصوف تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ ترجمہ، اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامند کو دروازے کے پاس۔ جھٹ بول اٹھی، اے میرے سرتاج، بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کے انکار کے باوجود جب اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا تو آپ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن دروازے تو سب بند تھے اور انہیں تالا لگا کر کنجیاں زلیخا نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اب یہاں سے نکلیں تو کیوں کر؟ دل ہی دل میں عرض کی، مولا بھاگنا میرا کام ہے اور دروازے کھولنا تیرا کام۔ جب بھاگے تو تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ آخری دروازے پر پہنچے جو محل کے صحن میں کھلتا تھا تو پیچھے سے زلیخا نے آ لیا اور آپ کا پیراہن پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا۔ آپ اس کشمکش کی شدت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، یوں ہی ہاتھ لگانے سے تو کپڑا پھٹ نہیں جاتا، اور حضرت یوسف کا لباس تو بڑا عمدہ اور نیا ہوگا، اس کے پھاڑنے میں تو زلیخا کو بھی کافی زحمت ہوئی ہوگی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ پیچھے سے زلیخا بڑی تیزی سے لپکی اور پوری طاقت سے آپ کی قمیض کو کھینچ کر آپ کو روکنا چاہا۔ آپ اسی صورت کے ساتھ آگے بڑھے، اس طرح پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامند کو دروازے کے پاس۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے۔ زلیخا اپنے خامند کو دیکھ کر سہم گئی، لیکن فوراً سنبھلی اور حضرت یوسف پر دست اندازی کا الزام لگا دیا تاکہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ جب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی ہوگی تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کتنا ناشکر گزار اور احسان فراموش ہے یوسف، میں نے اس کے ساتھ اتنی مروت کی اور اس نے اس کا صلہ مجھے کیا دیا، اس لیے آپ نے فوراً اس الزام کی تردید کرنا ضروری سمجھا۔ فرمایا یہ غلط کہتی ہے، اس نے مجھے ورگلانا چاہا، میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26۔
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ ترجمہ، آپ نے جواباً فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے، کہ مطلب براری کرے، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاوند سے تھا کہ دیکھو اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو اس نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ عزیز مصر اب حیران تھا کہ وہ کس کو سچا کہے اور کس کو جھوٹا، لیکن ایک عقل مند شخص نے کہا کہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے دست درازی کی اور زلیخا نے مدافعت کی، اس کشمکش میں قمیص آگے سے پھٹ گئی، اور اگر قمیص پیچھے سے دریدہ ہے تو یوسف کی صداقت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں شاہد شاہد حاکم حاکم کے معنی میں ہے، یہ ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ شہادت کے لیے شاہد کا موقع پر حاضر ہونا ضروری ہے، اور جس نے یہ بات کہی وہ موقع پر موجود نہ تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق حضرات حسن، اکرمہ، قتادہ، ضحاک، مجاہد اور سدی کا قول یہ ہے کہ وہ زلیخا کے رشتہ داروں میں ایک عقل مند آدمی تھا جس سے عزیز اکثر مشورہ لیا کرتا تھا۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ ایک شیر خوار بچہ تھا جس نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور قدرت الہی سے یہ امر کوئی بعید نہیں کہ جس نے حضرت مریم کی برات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کر دیا تھا، اس نے حضرت یوسف کی برات کے لیے ایک شیر خوار بچے کو بولنے کی قدرت بخش دی ہو، لیکن اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 27۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، پس جب عزیز نے دیکھا پیراہن یوسف کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کی اتنی بڑی خیانت پر مطلع ہو کر اس کا خون نہیں کھولا، اسے غصہ نہیں آیا، اس نے اس کو سزا دینا تو کجا کرخت لہجے میں جھڑکنا بھی مناسب نہ سمجھا، بلکہ بڑے نرم انداز میں جس میں بے غیرتی، بے حمیتی اور بے چارگی کی بو آ رہی ہے، اتنا کہنا ہی کافی سمجھا کہ یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے۔ ان الفاظ میں بھی غور فرمائیے، اس بیچارے نے تو انّا قیدا کی کہ زلیخا یہ تیرا فریب ہے کہنے کی بھی جرت نہیں کی، بلکہ کنّا جمع مؤنث کی ضمیر ذکر کر کے ساری عورتوں کی طرف قید کو منسوب کر دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ ترجمہ، اے یوسف پاک باز اس بات کو جانے دو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ حضرت یوسف کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور اس پر خاک ڈالیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس سے اس وقت کے مصری معاشرے پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور عمراء کی عورتیں کس طرح منمانی کیا کرتی تھیں، اور ان کے شوہر ان کی ان برملا خیانتوں کے باوجود کتنے بے بس تھے، یا ان میں جذبہ غیرت کس حد تک مفقود ہو چکا تھا۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔